الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین اکرام، ربیع النور شریف کا یہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے جس کی پر نور اور پربہار فضاؤں میں ہم اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے پچھلے جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچیوں پر اور عورتوں پر احسانات کا تذکرہ کیا۔ آج اسی عنوان کو اور کچھ وسیع تناظر میں اور کچھ اور شخصیات اور مخلوقات کو اس میں شامل کرتے ہوئے آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کائنات عالم پر احسانات۔ کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات اہل عالم پر ہیں اور اہل عالم کو آپ کے حوالے سے کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے، اسے جاننا اور سمجھنا بھی ایک عاشق رسول اور غلام رسول کے لیے ضروری ہے۔ اسی داعیہ کے پیش نظر آج قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا ایک حصہ ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیں اور آپ کو انسانیت کو عطا کر کے احسان جتایا، اور پھر اس محسن نے کس قدر محنت و مشقت اور جانفشانی کر کے اپنے فریضے کو ادا کیا۔ انشاءاللہ آج کی محفل میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس حقیقت کو پوری طرح سے اپنے سامنے لانے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ماضی میں لے جانا ہوگا اور تاریخ کے ان صفحات کو اپنی نگاہ کے سامنے لانا ہوگا
جس دور اور جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پر جلوہ گر ہوئے، اس زمانے کا کیا ماحول تھا اور اس زمانے میں لوگ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اجمالی طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور لوگ جاہلیت کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنی حقیقت کو فراموش کر چکے تھے۔ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ انسانیت کو امانت، دیانت، صدق و صفا، وفاداری، ایفاء عہد، یہ سب چیزیں معلوم نہیں تھی، ان کا تصور ذہن و دماغ سے محو ہو چکا تھا۔ لوگ معبودان باطل کے سامنے پرستش کر رہے تھے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ خداؤں کے سامنے سر جھکاتے اور انہیں اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اپنی ضروریات کا ماوا و ملجا سمجھ رہے تھے۔ جینے کی سلیقہ سے لوگ عاری ہو چکے تھے، آداب زندگی سے بالکل بے خبر، حسن سلوک، مروت نام کی کوئی چیز ان کے درمیان نہیں رہ گئی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار خصوصیاتوں کا جامع بنایا، اور ایسی خصوصیتیں بھی آپ کو عطا فرمائی کہ انبیاء سابقین کو وہ خصوصیات، وہ کمالات اور وہ فضائل نہیں دیے گئے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو یکتا، بے مثل و بے مثال بنایا۔ اس لیے مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ تجھے یک نہ یک بنایا، یعنی اس پروردگار عالم جو یک و تنہا ہے، اس نے اس کائنات میں آپ کو آپ کے فضائل میں، آپ کو آپ کے مناقب میں، آپ کو آپ کی خصوصیات میں یک و تنہا بنایا۔ وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام خصوصیات جو انبیاء سابقین کے اندر تھیں وہ تو آپ کے اندر موجود ہی تھیں، مگر ان سے بڑھ کر کے بھی آپ کو فضائل و کمالات سے مالا مال فرمایا۔ اور بہت ساری خصوصیات اور ان فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پروردگار عالم نے آپ کو زمانے کی قید سے، مکان کی قید سے مقید نہیں فرمایا کہ آپ کی یہ رحمت اتنے زمانے تک ہے، اتنے وقت تک ہے، یہ یہاں تک کہ لوگوں کے لیے ہے، کچھ نہیں۔ نہ اس میں زمانے کی قید ہے اور نہ وقت کی قید ہے، جگہ کی قید ہے، کسی چیز کی قید نہیں، بس آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی ہر زمانہ، ہر دور اور ہر وقت میں لوگ آپ کے محتاج رہیں گے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی زمانے میں آپ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر وقت انسانیت آپ کی رحمت کے سائے میں اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں
کہ ماضی سے لے کر اب تک وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام باوفا بن کر رہے، آپ کی رحمت کی گھٹا کے سائے میں رہے، ہمیشہ پرسکون رہے، مطمئن رہے، انہیں نہ گردش ایام کی کوئی فکر رہی اور نہ مصائب و آلام ان کے پائے استقلال میں جنبش اور کسی طریقے کی لرزش پیدا کر سکی۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور جنہوں نے آپ کی محبت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ ان کے لیے بہت بڑا تمغہ ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پروردگار عالم ایسے ہی خوش نصیبوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن جائیں، عاشق زار بن جائیں، ان کے متبع اور فرما بردار بن جائیں، تو پھر نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک جھلک، کہ جو آپ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے وہ بالکل پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کسی طریقے کی پریشانی نہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک عاشق رسول فرماتے ہیں کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، ارے سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں زندگی بسر کر کے آپ کے فرمان کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ بنا کر کے ہم دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی منور و مجلہ ہوگی اور ہماری حشر بھی روشن و تابندہ ہوگی، کہیں کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا فیضان۔ اس لیے اسے جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ایک مشہور غیر مسلم شاعر ہیں جگن ناتھ آزاد، انہوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان اور آپ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکاں پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکاں پر۔ ہمارے اور آپ کے اوپر اور عالم پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، ہم ان احسانات کو اپنی انگلیوں پر گن نہیں سکتے اور اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ ان احسانات کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے۔ چند احسانات اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کریں اور اس دنیا سے جانے اور جانے کی آرزو اور تمنا کریں، تاکہ آخرت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال ہوں اور آخرت ہماری اور آپ کی آباد ہو۔ روایت میں آیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے حضرت طارق بن عبداللہ محاربی، طارق بن عبداللہ محاربی، وہ ابتدائی اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ اس کے چشمدید راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ کے بازار جس کا نام ذو المجاز ہے، یہ اس زمانے کا اس وقت کا بہت بڑا بازار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
دین کی تبلیغ کے لیے اس بازار میں جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے۔ یہ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس دن کچھ خرید و فروخت کے لیے اس بازار میں گیا، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تبلیغ کر رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تبلیغ اور یہ دعوت آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کے جسم نازنین پر سرخ رنگ کا جبہ تھا، دعوت کا یہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایک آدمی آپ کے جسم نازنین پر پتھر برسا رہا ہے، جس کی چوٹیں آپ کو لگ رہی ہیں، یہاں تک کہ جسم سے لہو اقدس کی بوندیں ٹپکنے لگی، جسم لہو لہان ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اپنی دعوت بند نہیں کی، آپ آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ شخص پیچھے پیچھے آپ پہ پتھر برسا رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جو اس طریقے سے جا رہا ہے اور ایک آدمی اس کے اوپر پتھر برسا رہا ہے؟ تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ یہ بنی عبد المطلب کا ایک نوجوان ہے جو لوگوں کو ایک معبود کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ جو پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جا رہا ہے، پتھر برسا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ عبد العزیٰ ہے، یعنی یہ ابو لہب ہے جو اس بندے کا چچا ہے۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے جب آگے بڑھے تو آپ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر ان تمام مظالم کو سہ کر کے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ جو اعتقادی بدعقیدگی، گمراہی، کفر و ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان تمام کو کفر و شرک کی وادی سے نکال کر اسلام کے دامن میں لا رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات میں سے ایک اہم احسان یہ ہے کہ وہ پیشانی جو در بدر لوگوں کی چوکٹ پر گھوم رہی تھی اور گردش کر رہی تھی، سجدہ ریز ہو رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیشانی کو ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا، وحدانیت کے پیغام سے لوگوں کو آشنا کیا اور لوگوں کے دلوں کو توحید سے معمور کیا۔ یہ بے شمار احسانات میں سے پہلا احسان ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانیت پر کیا۔ دوسرا عظیم احسان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو فحاشی اور بے حیائی سے دور فرمایا۔ عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، عرب کے واقعات اور حالات کو آپ دیکھیں، عرب کے معاملات کو آپ ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو پوری دنیا بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی، شرم و حیا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عورتوں مردوں کا اختلاط یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، بے حیائی بالکل عروج پر تھی، مگر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے درمیان خط امتیاز کھینچا، بتایا کہ صنف نازک کو کس طریقے سے لانا ہے، مردوں کو کس طریقے سے لانا ہے، کس طریقے سے پردے کا اہتمام کرنا ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، اور اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کل تک جو خواتین بازاروں میں ننگی گھوما کرتی تھی، سڑکوں پر ننگی چلا کرتی تھی، بے حیائی اور بے مروتی کا مظاہرہ کیا کرتی تھی، اب وہ پردے کے اندر آ گئی اور اپنی عزت و وقار کی حفاظت کرنے لگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے سے بے حیائی کو دور فرمایا، معاشرے کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا۔ اگلا احسان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم انسانیت پر یہ ہے کہ اس وقت کے دور میں سماج اور معاشرے میں اونچ نیچ کا تصور تھا، امیری اور غریبی کا بٹوارا تھا،
غلام اور مالک کا فرق تھا۔ انسانوں کا ایک طبقہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا جسے کسی طرح کے انسانی حقوق میسر نہیں تھے، اور ایک دوسرا طبقہ عمارت کی زندگی بسر کر رہا تھا جو عیش و آرام اور اطمینان و سکون کے ساتھ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونچ نیچ کے فرق کو دور فرمایا اور تمام لوگوں کو مساوات کا درس دیا، یکجہتی کا درس دیا، اتفاق اور اتحاد کا درس دیا، مساوات کا درس دیا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع عام میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی اور یہ پیغام عطا فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تم ایک رب کے ماننے والے ہو اور تمہیں ایک ہی رب کی پرستش کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک تمہارے باپ ایک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمام انسانوں کے وہی باپ ہیں، اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم مٹی سے پیدا کیے گئے، تو جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے مٹی ہی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ اگر آ جائے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس فرق کو کیوں تم اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائے ہوئے ہو، اسے نکال دو، اس لیے کہ تم سارے کے سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ہاں سنو، اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، مکرم بننا چاہتے ہو، باعزت بننا چاہتے ہو، تو دولت و ثروت یا غریبی کی بنیاد پر یہ امتیاز نہیں ہے، بلکہ یہ امتیاز اگر ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ دولت و ثروت، عہدہ اور منصب، روپیہ یہ بلندی کا معیار نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ بلندی کا معیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ایسا نہیں کہ تم عرب والے ہو تو تم زیادہ اللہ کے قریبی ہو، اور جو غیر عرب والے ہیں وہ قرب کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر فضیلت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی ایک عربی ہے، اگر وہ جواری ہے، اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ کبابی ہے، اگر وہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے، اگر وہ روزہ کا پابند نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر وہ حج نہیں کرتا، تو خدا کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی دور دراز مقام کا رہنے والا ہے، خواہ وہ مکہ مکرمہ سے کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عابد شب زندہ دار ہے، اگر وہ روزہ دار ہے، اگر وہ تقوی شعار ہے، اگر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ نماز کا پابند ہے، دین کا پابند ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم ہے۔ اس لیے آپ نے انسانوں کے درمیان برابری کا فلسفہ پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے انسانیت پر کہ آپ نے لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کیا، ان کے دل و دماغ سے کبر کو نکالا، غرور کو نکالا، گھمنڈ کو نکالا، اور اس کی جگہ پر عاجزی، تواضع، انکساری کا مادہ پیدا فرمایا اور اسے کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا۔ اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کیا۔ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی عظمت ہے۔ رب کی بارگاہ میں جسمانی ساخت کو نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کے دل کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی گورا چٹا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور اگر کوئی کالا کلوٹا ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، رسول کا وفادار ہے، تو وہ جنت کی حسین وادی میں بھیجا جائے گا۔ رنگ و نسل کے امتیاز کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹا کر کے دنیا والوں کو مساوات کا عملی درس دیا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماج کے دبے کچلے اور معاشرہ کے کمزور ترین طبقہ، جسے غلاموں کا طبقہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا معاملہ اختیار فرمایا، اور اپنے غلاموں کو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اور وہ لوگ جنہیں آپ اپنے ماتحت رکھتے ہیں، جو آپ کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ کے یہاں نوکری کرتے ہیں، ان کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخوانکم خولکم جعل اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل ویلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ولو تکلفوہم فَأَعِيُنُوهُمْ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہی میں سے اگر کوئی شخص غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے تمہارے یہاں کام کرنے پر مجبور ہے، تمہارا ماتحت ہے، تمہارے انڈر میں وہ کام کر رہا ہے، تو اسے تم حقیر اور ذلیل مت سمجھو، بلکہ تم اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، اور تم اس کی ضروریات کا خیال رکھو، تم اس کی خواہشوں کا خیال رکھو، یہاں تک کہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو تم کھاؤ وہ اپنے ماتحت کو کھلاؤ، اپنے نوکروں کو کھلاؤ، اپنے غلاموں کو کھلاؤ۔ فرمایا کہ جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو پہناؤ، تم اس کی دلجوئی کرو، اور تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ برتو، اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ دیکھو تم اس کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال دو جسے کہ وہ پورا نہ کر سکے۔ اللہ کریم جل شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بندہ ادا کر سکے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب وہ پروردگار اپنے بندوں کے اوپر بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو تم اس کے بندے ہو کر کے ایک دوسرے بندے کے اوپر، یعنی تم اپنے بھائی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کیسے ڈال سکتے ہو؟ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لو، اس سے زیادہ محنت و مشقت کا کام لو جتنا کہ وہ کر نہیں سکتا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش ہی آ جائے، ایمرجنسی پڑ جائے، کسی وجہ سے اگر تم مجبور ہو جاؤ کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے ذمے کام ڈال دو، تو تم ہاتھ باندھ کر کے کنارے تماشا نہ دیکھو، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی عملی طور پر اس کا تعاون کرو، تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور کام آسان ہو جائے، منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ، اور اس طریقے سے تم ظالموں میں شمار نہ ہو، بلکہ تم معین و مددگار افراد کی فہرست میں رہو۔ تو اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرہ کے دبے کچلے لوگوں کو بھی اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان غلاموں، کمزوروں، سماج کے غریب، مسکین اور مستحق طبقہ کو خوشی اور مسرت فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون پیش فرمایا، صدقہ کا قانون پیش فرمایا،
عشر لازم اور ضروری قرار دیا تاکہ ان غریبوں کو بھی 2 وقت کی روٹی میسر آ جائے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فارمولہ ہے، اور یہ سماج اور معاشرہ کے دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھانے کا عملی طریقہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاں بے شمار احسانات ہیں، انہی احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے سماج کے دبے کچلے لوگوں کا پورا خیال رکھا، اور جو اہل ثروت ہیں ان کو ان کے تعاون کرنے پر آمادہ فرمایا۔ اور آگے بڑھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے میں جہاں بہت سارے انقلابات برپا فرمائے، وہیں پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سماج اور معاشرے میں جہاں منہ دیکھ کر کے پنچایت ہوا کرتی تھی، سرمایہ کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، عہدہ اور منصب کی بنیاد پر لوگوں کی طرفداری کی جاتی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں عدل و انصاف کا عملی پھریرا لہرایا اور لوگوں کو عدل و انصاف کا عملی درس دیا کہ لوگوں، تم ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، تمہارا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام منہ دیکھ کر کے پنچیتی کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کا کسی طریقے سے اس کی پشت پناہی نہیں کرتا، بلکہ سماج اور معاشرے کے بڑے لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہی غریبوں کے لیے ہے، اور جو غریبوں کے لیے ہے وہی بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ سماج کا ہر انسان قانون کی نگاہ میں برابر ہے، اس سے کوئی اوپر نہیں ہے، اس سے کوئی نیچے نہیں ہے۔ تفصیلات بہت ہے، بس ایک مثال حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ کی ایک خاتون جو ایک بہت ہی مشہور اور معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ بنی تمیم، اس قبیلے سے وہ تعلق رکھتی تھی، اس نے کسی کا سامان چوری کر لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ، فلاں خاتون نے فلاں کا سامان چرایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی تعزیرات کے مطابق اس خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب قبیلہ والوں کو پتہ چلا تو جو معززین تھے وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ اگر اس پہ حد جاری ہو گئی تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلہ کی خاتون چور ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم کسی طریقے سے اس خاتون کو بچا لیتے ہیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے، ہمارا قبیلہ بدنام نہ ہونے پائے۔ قبیلہ کے معززین سفارش کرنے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنے لگے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ان کی نگاہیں گئی، مگر کسی کے سامنے ان کو یہ باتیں رکھنے کی جرأت نہ ہوئی کہ کسی طریقے سے ہماری اس خاتون کو معاف کر دیا جائے۔ بالآخر سبوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریبی ہیں حضرت اسامہ بن زید، چلو ہم ان سے سفارش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر لیں کہ اس عورت پہ حد نافذ نہ کی جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سب لوگ گئے، جا کر کے حضرت اسامہ کو کسی طریقے سے راضی کر لیا۔ حضرت اسامہ نے جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کیا، کہا یا رسول اللہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے ایک خطبہ پیش کیا۔ خطبہ پیش کرتے ہوئے آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی امیر انسان، کوئی مالدار انسان، کوئی صاحب ثروت غلط کام کرتا، پکڑا جاتا، اس پر حد جاری کرنے کی نوبت آتی تو لوگ اسے بچا لیتے تھے، اور انہی کے درمیان اگر کوئی غریب آدمی وہی کام کرتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے، سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی
تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ یہ فرمایا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور یہ فرما کر کے آپ نے عدل و انصاف کا پھریرا لہراتے ہوئے کہا کہ اس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سلسلے میں کسی کی سفارش قابل قبول نہ ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر عدل و انصاف کو قائم فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک معیار قائم فرما دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ رسول جن کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی معمولی سا احسان کر دے، 10-20 روپے، 1000-2000 روپے، لاکھ 2 لاکھ روپے دے دے، تو ہم اس کا زندگی بھر احسان نہیں بھولتے، ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کی عزت کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی توقیر کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غور کرو کہ وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، ہم ان کے احسان کو کس طریقے سے یاد رکھتے ہیں، ہم ان کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کو کتنا عملی طور پر ادا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کو یاد رکھیں اور اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ کریں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔